أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابتهى التهامي السيد البهي والسراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلاة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات. خداوند عالم آپ حضرات کو یہ جشن سعید مبارک فرمائے اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ عبادت آپ کی نسلوں میں قائم اور دائم رہے. بالکل سادہ سادہ الفاظ میں میں آپ کی واجب الاحترام خدمت میں یہ گزارش کروں. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم نے قرار دیے گئے. تین اطاعتوں کا حکم ہے: اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. نہ کسی کو اللہ کی اطاعت پہ اختلاف ہے، نہ رسول کی اطاعت پہ اختلاف ہے اور نہ ہی اولی الامر کی اطاعت پہ اختلاف ہے. اختلاف اگر ہے تو اولی الامر کی حقیقت پہ اختلاف ہے. اللہ کی اطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ اطاعت کہتے کسے ہیں؟ میں اپنی زبان سے مفہوم اطاعت کو نہیں بیان کرتا، خود اللہ نے اس مفہوم اطاعت کو بیان کیا ہے اور بڑے ہنگامی حالات میں بیان کیا ہے. آدم کا پتلا بن چکا تھا، فرشتوں کو حکم ہو رہا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کا تسویہ کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تم سب کے سب سجدے میں جھک جانا. قابل غور امر یہ ہے کہ یہاں اللہ نے بے روح کا سجدہ نہیں کرایا. اگر بے روح کا سجدہ کرا دیتا تو آج ہندوستان میں واجپائی سے لے کر ہندو پریشد تک کا ہر فرد مسلمانوں کو سانس نہ لینے دیتا کہ ہمیں روکتے ہو بے جان بتوں کے سجدے سے. تمہارے خدا نے فرشتوں کو آسمان پر بے روح کا سجدہ نہیں کرا دیا تھا.
اسی لیے فرمایا کہ جب تک روح نہ آ جائے سجدے میں نہ جھکنا. معلوم یہ ہوا کہ دستور الہی یہی بن گیا، آئین الہی یہی بن گیا، قانون الہی یہی بن گیا کہ کبھی بے روح کا سجدہ نہیں کرا. سبحان اللہ. یہی سبب تھا کہ پیغمبر اکرم بیت المقدس کی طرف سجدے کرتے رہے، یروشلم کی طرف رخ کرتے رہے، شمال و جنوب کی طرف رخ کر کے سجدے ہوتے رہے، مگر کعبے کو سجدہ لازم نہ ہوا جب تک کعبے میں روح نہ پیدا ہو. اور جب روح کعبہ پیدا ہوا تو مسجود خلائق بن گیا. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ایک ابلیس نہ جھکا. اب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا تو نے اسے؟ لما خلقت بیدی، جسے خلق کیا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے. بسم اللہ بسم اللہ. دونوں ہاتھوں سے. جواب میں کہتا ہے میری اطاعت میں فرق آتا ہے یا میری عبادت میں فرق آتا ہے. جو پیشانی تیرے سامنے جھکی ہے تیرے غیر کے سامنے کیسے جھکے؟ وہاں اللہ پورے جلال میں آ کے مفہوم اطاعت کو واضح کرتا ہے، اور اس کا جلال ایک لفظ سے ظاہر ہے. یہ نہیں کہتا او مولم الملکوت، یہ نہیں کہتا او شیطان رجیم، پورے جلال میں آ کے فرماتا ہے یا لعین او ملون. کیا کہا تو نے؟ تیری اطاعت میں فرق آتا ہے. سن، طاعتی ما ارید لا ما ترید. میری اطاعت وہ نہیں ہے جسے تو چاہے، میری اطاعت وہ ہے جسے میں ہر وہ عمل جسے وہ چاہے وہ اس کی اطاعت ہے، اور جسے وہ نہ چاہے وہ اس کی اطاعت نہیں ہے. اگر وہ چاہتا ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا اس کی اطاعت ہے. اور اگر وہ یہ چاہے کہ بال بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کماؤ، روزی کمانا عبادت ہے. اگر وہ یہ چاہے کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان دوڑو، اب اگر کوئی وہاں نماز شروع کر دے پھر بھی اطاعت ہے. وہاں دوڑنا اطاعت ہے. مگر یاد رکھیے گا پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا اطاعت ہے، پہاڑوں پر دوڑنا اطاعت ہے. میں چاہتا ہوں دوڑو، بادشاہ ہو تو دوڑو، امیر ہو تو دوڑو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم تو اپنے گھر میں بھی آہستہ آہستہ چلتے تھے، یہاں کیسے دوڑے؟ اللہ نے کہا وہ تمہارا گھر تھا، یہ ہمارا گھر ہے. بادشاہ ہو تو دوڑو، امیر ہو تو دوڑو، فقیر ہو تو دوڑو، یا یہاں پہ دوڑو ورنہ یہاں سے دوڑو. تو ہر وہ عمل جسے وہ چاہے وہ اس کی اطاعت ہے، اور جسے وہ نہ چاہے اس کی اطاعت نہیں ہے. توجہ ہے صاحبان، بزرگان محترم. اب اس کی اطاعت کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سا ایسا دستور ہے، کون سا ایسا آئین ہے جس پر عمل کر کے ہم اس کی اطاعت پر پورے اتریں؟ تو میں بالکل سادہ سادہ لفظوں میں چونکہ گفتگو کا عادی ہوں، اور خصوصاً یہ نوجوان نسل جو ہماری ہے، بزرگ تو سمجھے سمجھائے ہوئے ہیں، وہ تو بطور تبرک تشریف لاتے ہیں. اس لیے میرا خطاب اس نئی نسل سے ہوتا ہے
ان کو سمجھانے کے لیے میں روزمرہ کی چیزیں دیکھتا ہوں اور اس سے نتیجے نکالتا رہتا ہوں۔ دیکھیے میرے محترم سامعین، اللہ نے انسان کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنایا ہے، اتنا پیچیدہ بنایا ہے کہ بقول سائنسدانوں کے آج تک جتنی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں، گھڑی سے لے کر، لاؤڈ سپیکر سے لے کر، اس کیمرے سے لے کر، دنیا کی بڑی بڑی ہیوی مشینریوں تک، یہ سب انسانی مشینری کی نقلیں ہیں۔ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے یہ سب انسانی مشینری کی نقلیں ہیں۔ یہ نقلیں الگ الگ ہیں اور اللہ نے انسان کی مشینری کو اتنا پیچیدہ بنایا ہے کہ کیمرہ بھی اسی میں فٹ ہے، لاؤڈ سپیکر بھی اسی میں فٹ ہے، ٹیپ ریکارڈر بھی اسی میں فٹ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ نقل ایک جگہ رک جاتی ہے، اصل جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ کیمرہ میرے سامنے جو میری تصویر لے رہا ہے اور فلم بناتا چلا جا رہا ہے، جس سائٹ پر یہ فلم بن رہی ہے، اگر آپ یہ چاہیں کہ اسی سائٹ پر اور اسی جگہ جہاں میری فلم بنی ہوئی ہے مشتاق شاہ صاحب کے قصیدے کی بھی وہی فلم بن جائے، کیا ممکن ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ نقل اور اصل میں فرق یہ ہے کہ جب تک ایک سائڈ مٹے گی نہیں دوسری سائڈ بنے گی نہیں۔ میری تقریر مٹے گی تو مشتاق کے قصیدے چھپیں گے، ان کے قصیدے مٹیں گے تو شوکت صاحب آئیں گے، ان کے اشعار مٹیں گے تو پھر کوئی اور خطیب صاحب آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ نقل اور اصل میں یہ فرق ہے کہ نقل میں ایک شے مٹتی ہے تو پھر دوسری چھپتی ہے، اور جو اللہ نے ہماری کمپلیکیٹڈ مشینری بنائی ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، کیا خیال ہے میں آپ کے تصویر خانہ دل سے مٹ جاؤں گا؟ نہیں مٹوں گا نا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے میں مٹتا پھر دوسرا ذاکر چھپ جاتا، وہ مٹتا پھر تیسرا خطیب چھپ جاتا، ڈھوڈیال والے مٹتے چکوال والے چھپ جاتے، چکوال والے مٹتے اسلام آباد والے چھپ جاتے۔ یہ کیا شے ہے کہ پرانا مٹتا نہیں نیا چھپتا چلا جا رہا ہے؟ میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ بس بندوں کی بنائی ہوئی چیز میں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں یہ کمال ہے۔ اچھا، جب آپ پرچیز کرتے ہیں، مثلا یہ کیمرہ ہے، آپ پرچیز کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال آپ یہ کرتے ہیں کہ صاحب اس کو چلائیں کیسے؟ بھئی آپ نے پیسے بھرے ہیں، آنکھ بند کر کے چلا لیجئے، مگر ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر اس بات کا ہے کہ صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط بٹن دب جائے اور پوری مشینری جل کے راکھ ہو جائے۔ تو جہاں زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں انسان کو اسی کی فکر ہوتی ہے۔ اب دکاندار سمجھاتا ہے کہ صاحب یہ بٹن آن کیجئے، یہ آف کیجئے، یہ فارورڈ کا ہے، یہ بیک کرنے کا ہے، یہ ریکارڈنگ کا ہے۔ اب پھر اگر آپ پوچھتے ہیں تو پھر جواب میں یہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب میری بات سنو، میں اگر تمہیں ہی بتانے لگ جاؤں گا میری تو دکانداری ٹھپ ہو جائے گی، کس کس کو سمجھاؤں گا؟
جن جاپانیوں نے یہ کیمرہ بنایا ہے انہوں نے اس کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی بھیجی ہے، ایک کتابچہ بھیجا ہے، وہ اس کے ساتھ ڈبے میں بند ہے۔ آپ جائیے اس کو پڑھتے جائیے، ایک صلوات پڑھ لیں باواز بلند۔ اسے کھولتے جائیے، پڑھتے جائیے۔ ٹیپ ریکارڈر جس نے بنایا ہے اس نے بھی ایک بکلیٹ ساتھ بھیجی، جس نے کار بنائی ہے اس نے بھی اس کے انجن کی بکلیٹ ساتھ بھیجی، جس نے بڑی بڑی کارخانے بنائے ہیں اس نے بھی ایک اتنی بڑی بک ساتھ بھیجی۔ انسانی مشینری کی نقلیں جو بناتا ہے وہ بکلیٹ ساتھ بھیجتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی مشینری کہاں کی بنی ہوئی ہے؟ آپ میڈ ان جاپان ہیں، میڈ ان یو ایس اے ہیں، میڈ ان فرانس ہیں، کہاں کے بنے؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ میری باتیں ہیں تو بڑی سادہ سادہ، لیکن صرف اس لیے کرتا ہوں کہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک کے ذہن میں میری بات چھپتی چلی جائے۔ اپنا اپنا طریقہ ہے سمجھانے کا۔ جس کمپنی نے آپ کو بنایا ہے وہ غافل نہیں ہے، اس نے بھی اس پیچیدہ مشینری کو چلانے کے لیے ایک بکلیٹ ساتھ بھیجی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر بکلیٹ کے مطابق اپنی مشینری کو چلاؤ گے کبھی نہیں جلے گی، یہ مرنے کے بعد بھی ایور لاسٹنگ ہو جائے گی، یہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بس یاد رکھیے جس کمپنی نے آپ کو بنایا ہے اس کا نام اللہ ہے، مشینری کا نام انسان ہے، بکلیٹ کا نام قرآن۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ انسانی مشینری کی بکلیٹ ہے۔ اگر اس کے مطابق آپ چلائیں گے تو یہ کبھی جلنے نہیں پائے گی۔ بکلیٹ پڑھتے جائیے، چلاتے جائیے، وہ بتائے گی کہ ہاتھ کدھر بڑھانا ہے اور کدھر نہیں، وہ بتائے گی قدم کدھر چلانا ہے اور کدھر نہیں، وہ بتائے گی زبان پر کیا شے چکھنی ہے اور کیا نہیں، وہ بتائے گی کان سے کون سی آواز سننی ہے اور کون سی نہیں، وہ بتائے گی کہ آنکھ کہاں استعمال کرنی ہے اور کہاں نہیں، وہ بتائے گی دماغ میں کس کا تصور لانا ہے اور کس کا نہیں، وہ بتائے گی کہ دل میں کسے بٹھانا ہے اور کسے تبرے کی طاقت سے نکال کے پھینک دینا ہے۔ بھئی گھبرا تو نہیں رہے آپ لوگ؟ میرے ساتھ ہاں کرتے رہیے۔ رات کا وقت ہے، بلکہ میں تو چاہوں گا اگر آپ خاموش ہیں تو میں خاموشی سے گھبراتا نہیں ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کلاس میں بڑے شریف طالب علم بیٹھے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سنتے سنتے سو جائیں اور میں جلدی سے کھسک جاؤں۔ عزیزان محترم، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ بکلیٹ ہے۔ اچھا، اب بکلیٹ آپ پڑھتے جاتے ہیں، مشینری کو چلاتے جاتے ہیں، بکلیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عبارت تو ہر ایک سمجھ لیتا ہے، اور جہاں اشارے شروع ہوئے، ایک لکیر سیدھی، اس پر ایک ٹیڑھی سی لکیر، اس کے نیچے ایک لمبی سی لکیر، اس کے آگے گول دائرہ، کہیں اے، کہیں بی، کہیں پلس، کہیں مائنس۔ اب آپ کہتے ہیں صاحب اس کے کیا معنی ہے؟ اب اس کے معنی کون بتائے؟ عبارت تو سب سمجھ گئے، مگر اشارے کون سمجھے؟ اب ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے انجینئر کی
جو وہیں سے پڑھ کے آیا ہو جہاں سے یہ بکلیٹ آئی. وہ انجینئر آپ کو بتائے گا کہ اس کے یہ معنی ہے، اس کے یہ معنی ہے، اس کے یہ معنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی تنہا کتاب کافی نہیں ہے. کیا بات، سبحان اللہ. چاہیے لوکل انجینئر نہیں بتائے گا. لوکل انجینئر تو بیچارہ چھری کانٹے بناتا ہے، زیادہ سے زیادہ دانتری بنا دے گا پٹھے کاٹنے کے لیے. یہ پیچیدہ جو چیزیں ہیں یہ وہی بتائے گا جہاں کی مشینری بن کے آئی ہے. توجہ کیجئے عزیزان محترم، انسانی مشینری کو چلانے کے لیے جو بکلیٹ ہے جسے قرآن کہتے ہیں، عبارت تو سب کی سمجھ میں آ جائے گی، مگر جہاں اشارے شروع ہوئے الف لام میم، الف لام را، کاف یا عین صاد، اب اسے کون سمجھائے؟ ضرورت ہے ایک انجینئر کی. انجینئر وہی ہو جہاں سے یہ بکلیٹ آئی ہے، وہیں کا پڑھا ہوا ہو. بس بیان کو اور سمیٹے دیتا ہوں. کمپنی کا نام اللہ ہے، مشینری کا نام انسان ہے، بکلیٹ کا نام قرآن ہے، اور انجینئر کا نام رسول ہے. یہ رسول کیا ہے؟ انسانی مشینری کا انجینئر. ٹیکسلا میں چائنا نے لگایا کارخانہ، تو معاف کیجئے کہ لگانے والے بھی چائنا سے آئے ہیں. کراچی میں اسٹیل مل لگی، روس نے لگائی، لگانے والے بھی روس ہی سے آئے ہیں. چھوٹے چھوٹے انجینئر تو عام طور پر ملیں گے، لیکن چیف انجینئر تنخواہ بھی سب سے زیادہ وہ لیتا ہے، مگر کبھی کبھی آتا ہے. توجہ کیجئے، وہ جائزہ لے کر چلا جاتا ہے، ہدایات دے جاتا ہے. اور جب چیف انجینئر جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب مشینری تیار ہو گئی، پروڈکشن شروع ہو گیا، مارکیٹ میں مال آ رہا ہے، مزدور کام کر رہے ہیں، یونین بن چکی ہے. ہماری چونکہ یہ کمپنی لوکل تو ہے نہیں، انٹرنیشنل فرم ہے. ہمارا مال افریقہ میں بھی جا رہا ہے، ایشیا میں بھی جا رہا ہے، عرب میں بھی جا رہا ہے، لہذا ہم وہاں جائزہ لینے جا رہے ہیں. اب ہم اجازت لیتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے اس سے کہ آپ تو جا رہے ہیں، آپ کے بعد کون کام کرے گا؟ بھائی توجہ کیجئے، میں نے بڑے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. پہلا سوال اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تو جا رہے ہیں، آپ کے بعد کون کرے گا آپ کی جگہ کام؟ لو بھائی ڈھوڈیال میں آنے والوں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا اگر آپ مجھے کہیں یہ سلسلہ دکھا دیں امریکہ سے لے کر پاکستان تک اور روس سے لے کر یہاں تک کہ چیف انجینئر جاتے جاتے یہ کہہ جائے کہ بھائی صاحب پروڈکشن شروع ہو گیا، مزدور یونینیں بن گئی ہیں، مزدور کام کر رہے ہیں، میرے بات کا کیا سوال ہے؟ مزدوروں کو اکٹھا کر کے ووٹ کرا لینا، جس کے حق میں ووٹ زیادہ آ جائیں میری کرسی پہ بٹھا دینا. خدا کی قسم آپ جتنے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں مجھے بتائیں، کہیں اگر یہ نظر آ جائے تو مجھے بتا دیں. بلکہ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ اگر کارخانے کا بیڑا غرق کرانا ہو تو مزدوروں کے حوالے کر دو. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ لہذا وہ کہتا ہے کہ فکر نہ کرنا، میں پاگل نہیں ہوں، میرا دماغ صحیح ہے، میں تمہیں خالی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اپنا تربیت یافتہ تم میں چھوڑ کے جاؤں گا، جو میرا پڑھایا ہوا ہوگا اسے بنا کر جاؤں گا. یہی کام پیغمبر نے کیا. انسانی مشینری کا انجینئر تھا. جب مشینری فل چلنے لگ گئی، یونینیں بن گئیں، مزدور کام کرنا شروع ہو گئے، اس نے کہا میں جا رہا ہوں. لوگوں نے کہا کہ جناب جا تو رہے، آپ کی جگہ کون کام کرے گا؟
فرمایا فکر نہ کرو، اپنا تربیت یافتہ چھوڑ کے جاؤں گا۔ کہ کہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ کہ کسی کمرے میں نہیں، کسی حال میں نہیں، کسی تہہ خانے میں نہیں، کھلے میدان میں تمام مزدوروں کو اکٹھا کروں گا، بلند مقام پر کھڑے ہو کر ہاتھوں پہ ہاتھ بلند کر کے اعلان کروں گا، من کنت مولا ہو فہذا علی۔ توجہ فرما رہے ہیں میری بات؟ عزیزان محترم، اب آپ کو جگانے کے لیے دو جملے اور کہتا ہوں، پھر آپ یہ دیکھیے کہ میں امام زمانہ کی طرف کدھر سے لے جاتا ہوں آپ کو۔ عزیزان محترم، چلتے چلتے اس نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشینری پر وائرس کا حملہ ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ مشینری جام ہو کے رہ جائے، کہا سرکار پھر اس کے لیے کوئی دوا تجویز کر جائیں تاکہ وائرس کا خاتمہ ہو۔ اس نے کہا لاؤ قلم دوات دے آؤ، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں نسخہ تاکہ وائرس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ جو وائرس تمہیں چمٹے گا نا، یہ تمہیں محسوس نہیں ہوگا، چیونٹی کی چال چلے گا تم۔ سبحان اللہ۔ مگر کیا کریں، مزدور سرفرے تھے، ان کا نہیں جناب ہمیں لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو، اگر تم لکھواتے میں تفصیل سے لکھ کر دیتا۔ لکھواتے نہیں ہو، زبانی سن لو، میں تمہیں ایک سیرپ بتائے دیتا ہوں۔ سیرپ کے دو اجزاء ہیں، ایک کو قرآن کہتے ہیں، ایک کو میری آل کہتے ہیں۔ قرآن اور میری عطرت، یہ دو دوائیں ہیں۔ طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ 30 تولے قرآن لے لینا، 12-14 تولے عطرت لے لینا، دونوں کو ملا کر محبت کی دیگچی میں ڈال کے مودت کی ہلکی ہلکی آنچ دیتے رہنا۔ عمل سالے کے چمچے سے ہلاتے رہنا، اور جب قوام ہو جائے درست، خلوص کے ہاتھوں سے اتار کر تولا کے گلاس میں تبرہ کے رومال سے چھان۔ دن میں 5 مرتبہ 17 گھونٹ پی جانا، بیماری پاس آ جائے تو مجھے حکمت والا محمد نہ کہنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، وائرس نے حملہ کر دیا۔ مریض ضرورت سے زیادہ عقل مند تھے، وہ دوائیں لینے کے لیے بجائے کہ کسی حکیم کی دکان پہ جاتے، وہ کسی جلاہے کے گھر پہنچ گئے۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں ہے؟ اب جلاہے نے وہ کہاں دینی تھی وہ دوائیں، اس نے کھدر کا ٹکڑا دے دیا۔ انہوں نے گھونٹ چھان کے پیا۔ پینے کے بعد خیال تھا آرام آئے گا، بجائے آرام آنے کے پیٹ میں وہ درد شروع ہوا۔ جب دیکھو پیٹ پکڑے کھڑے ہیں۔ اب کوئی حکیم آئے، ذوالفقار کا نشتر ساتھ لائے، ان کا آپریشن کرے،
تب جا کر کہیں پیٹ کا درد ختم ہو. اور وہ حکیم کہ جو آئے گا نشتر ذوالفقار کا لے کر، اسی کو صاحب الامر کہتے ہیں. بے ذرا بیدار ہو کر بآواز بلند نعرہ حیدری. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، ہمارے امام میں اور دوسروں کے امام میں فرق یہ ہے، جس سے پوچھو آپ کے امام کون، وہ کہے گا ہمارے امام فلاں رحمت اللہ علیہ تھے. آپ کے امام کے فلاں رحمت اللہ علیہ تھے. لیکن ہمارے بچے سے پوچھو، بڑے سے پوچھو، الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں. ہمارے جتنے امام ہیں وہ ہیں. کہاں ہیں؟ کہ جی پردہ غیبت میں ہیں. کہ جی غیبت سمجھ میں نہیں آتی. بھئی سمجھ میں کیسے آئے؟ پہلے امامت کو سمجھو تو غیبت سمجھ میں آئے. کیسی ہے ہماری امامت جو پردہ غیبت میں ہے؟ کون ہے ہمارا امام؟ صاحب الدعوت النبویہ، اس کی نبی جیسی دعوت ہے. والصولۃ الحیدریہ، حیدر جیسا حملہ ہے. والعصمت الفاطمیہ، فاطمہ جیسی عصمت ہے. والحلم الحسنیہ، حسن جیسا حلم ہے. والشجاعت الحسینیہ، حسین جیسی شجاعت ہے. والصبر السجادیہ، سید الساجدین جیسا صبر ہے. ومآثر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ، سب ائمہ کی صفتیں اس میں ہیں. والحجج الرضویہ، امام علی رضا کی دلیلیں ہیں اس کے پاس. والجود التقویہ، امام تقی جباد کی سخاوت ہے اس کے پاس. والنقاوت النقویہ، امام علی نقی کی نقاوت، طہارت اور لطافت ہے اس کے پاس. والحیبت العسکریہ، امام عسکری کی حیبت ہے اس کے پاس. جب غیبت کا ذکر آیا اب ارشاد ہوا والغیبت الالہیہ، اس کی اللہ جیسی غیبت ہے. جیسے اللہ غائب ہے ویسے اس کا نمائندہ غائب ہے. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور یاد رکھیے ہر عہد میں ایک معصوم کا ہونا ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ عصمت یہ کوئی فضیلت ہے کہ ان کا ہر امام معصوم ہے. معاف کرنا، فضیلت نہیں ہے. عصمت اسلام کی ضرورت ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. خدا کرے آپ کو نیند آ رہی ہو. میری بات پہ غور کیجیے گا. عصمت کیا ہے؟ یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اسلام کی ضرورت ہے. عصمت کے معنی کیا ہے؟ جہاں سہو نہ ہو، جہاں نسیان نہ ہو، جہاں کسی قسم کا خلقی اور خلقی عیب نہ ہو، اسے کہتے ہیں معصوم. توجہ کیجیے گا، اسے معصوم کہتے ہیں. اور یہی سبب ہے کہ ہمارے ہاں تصور عصمت کیوں ضروری ہے؟ چونکہ ہمارے اصول دین میں توحید کے ساتھ عدالت ہے. یعنی خدا عادل ہے، اور تقاضا عدل یہ ہے کہ خدا عادل ہے، نبی معصوم ہے. جن کے اصول دین میں عدالت نہیں ہے وہاں نبی بھی معصوم نہیں ملے گا. توجہ کیجیے گا، وہاں نبی معصوم نہیں ملے گا. اور جہاں عدالت ہے
وہاں نبی معصوم ہے، اور جب نبی معصوم ہے تو امام خود بخود معصوم ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی سبب ہے کہ جتنے مستشقین گزرے، بدترین دشمن اسلام ہے مسٹر فلپس کے ہٹی، پیغمبر اکرم پہ بھی تنقید کرتا ہے، اسلام پہ بھی تنقید کرتا ہے۔ اس نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے بنی امیہ کا، بنی عباس کا، لیکن حق زبان سے نکلتا ہے۔ بسم اللہ۔ اس نے جب ہسٹری آف دا عرب لکھی تو عرب میں جتنے مذاہب تھے سب کا جائزہ لیتا گیا، عرب میں جتنے فرقے تھے سب کا جائزہ لیتا گیا، ہر ایک پر تبصرہ کرتا گیا۔ جب وہ ہمارے 12 ائمہ پہ پہنچا، بڑے غور سے سنیے گا جاگ کے، اس لیے کہ میرے ساتھ سوزی ووزی تو ہے نہیں، اب سوزی بھی میں ہوں، ذاکر بھی میں خود ہی ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ چنانچہ جب اس نے ہمارے اماموں کا جائزہ لیا تو اس جیسے بدترین دشمن اسلام کو بھی یہ فقرے لکھنے پڑے۔ میں سمجھتا ہوں امام زمانہ نے اس سے لکھوائے ہیں کہ اس کو یہ لکھنا پڑا ہسٹری آف دا عرب میں کہ the imamates of Shia were divinely protected from sin and error، کہ دنیا جہان کے اماموں میں فقط شیعوں کے امام گناہوں سے پاک اور معصوم نظر آئے۔ یہ وہ لکھنے پر کیوں مجبور ہوا؟ صرف اس لیے کہ ہمارے ہاں توحید کے ساتھ عدل ہے، اور عدل کے ساتھ نبوت کے ساتھ قسمت ہے۔ اور ہے میرے دوست عزیزان محترم، جہاں عدالت نہیں ہے، میں کہیں تو آپ کی نیند بھگانے کے لیے ایک جملہ کہوں، وہاں نبی بھی معصوم نہیں ہے۔ جناب امیر المومنین کی ولادت کا تذکرہ حیدرآباد سندھ میں کر رہا تھا میں، اور میں نے کہا بھئی چلو نبی اکرم کی ولادت پر تو اختلاف کر سکتے ہو، یوم میلاد چاہے مناؤ یا نہ مناؤ، مگر علی کی ولادت کی لکیر تو کعبے کی دیوار میں ہے، کیا بات، اس کو کیسے مٹاؤ گے؟ سامنے کی مسجد سے لاؤڈ سپیکر پر ایک مولوی صاحب نے آواز دی، غلط غلط۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا تحقیق ہوئی ہے، کہتا یہ علی کی ولادت کی لکیر نہیں ہے کعبے میں۔ ہم نے کہا مولانا پھر کس کی ہے؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی اکرم وہاں عبادت کرتے تھے؟ ایک دن عبادت کرتے کرتے گھر کی پریشانی میں جلدی سے گھر چلے گئے، تالا بند کر دیا، تسبیح کعبے میں بھول گئے، تنہائی میں تسبیح کا دل گھبرایا، وہ دیوار توڑ کے نکل آئی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ گویا وہ ولادت کی لکیر نہیں ہے، وہ نبی کی بھول کا نشان ہے۔ دیکھیے اگر عدالت نہیں ہوگی توحید کے ساتھ تو نبی کے ساتھ عصمت بھی نہیں ہوگی، بھولتا نظر آئے گا۔ میں نے کہا مولانا تمہارے لیے تو بڑی مصیبت بن جائے گی۔ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا قیامت کا دن ساری دنیا جائے گی سرکار کے پاس، تم بھی پہنچو گے۔ تسبیح نبی بھول گئے تھے، ہر وقت ہاتھ میں رہنے والی شے تھی، وہ تو بھول گئے۔ آپ کہیں گے سرکار ہماری بھی شفاعت فرمائیں، نبی کہیں گے کہ بھول جانے کی عادت ہے، پہلے یہ بتا کہ آپ ہیں کون؟ آپ کہیں گے جناب آپ کی مسجد میں رہتا تھا، تبلیغ کرتا تھا، خطاب کرتا تھا، آپ کے ہی فضائل سناتا تھا اور مسائل بیان کرتا تھا، اور میں نے کہا تمہارے علاوہ اور بھی بہت نبی کے دور کے کتنے لوگ چلے جائیں گے کہ سرکار آپ ہمیں بھی تو ساتھ رکھتے تھے، ہم بھی آپ کے پاس رہتے تھے، ہمیں تو نہ بھولیں۔ کتنی خواتین کہیں گی کہ سرکار ان کو بھول جائیں مجھے تو نہ بھولیں، میں تو آپ کے پاس رہتی تھی، ساتھ رہتی تھی۔ نبی کہہ دے گا جب میں ہاتھ والی بھول جاتا ہوں تو ساتھ والی کو کیسے یاد رکھوں؟ تو یہ خرابی وہاں لازم آتی ہے
کہ جہاں عصمت نہ ہو. توجہ فرمائیے آپ نے. اور یاد رکھیے گا یہ عصمت اسلام کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر تصور عصمت نہیں ہوگا اسلام میں تو آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ من و عن اسلام آپ تک پہنچا جو نبی اکرم نے بیان کیا. میری بات پہ غور کیجیے. اس لیے کہ آپ حافظے پر کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ جی اسلام حافظے میں محفوظ ہو کر آیا. آج یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ ہے کہ اگر ایسا اسٹوڈنٹ کہ جس کی ڈائٹ نارمل ہو, غذا نارمل ہو, فیملی بیک گراؤنڈ پڑھا لکھا ہو, غذا نارمل, فیملی بیک گراؤنڈ پڑھا لکھا ہو, صحت بہترین ہو, حافظہ ضرورت سے زیادہ تیز ہو. یہ یونائٹڈ نیشن کے محققین کی رپورٹ سنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے اس کے باوجود بھی ایسا اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے لیکچر کا 70% یاد رکھتا ہے, 30% بھول جاتا ہے. میری بات پہ غور کیجیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے پڑھے لکھے دور میں بھی ایک طالب علم 30% تو بھول جاتا ہے, 100% کیسے یاد رکھے گا؟ بھئی یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے نا, یہ ٹیپ ریکارڈر جو یہاں موجود ہیں جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے تو ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے تو مومنین بحث شروع کر دیتے ہیں. ایک کہتا ہے نسیم صاحب نے یہ کہا, اس نے کہا نہیں یوں کہا, اس نے کہا نہیں وہ یوں کہا, فلاں ذاکر نے قصیدے کا مصرع یوں پڑھا, فلاں نے یوں پڑھا. جس کے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر تھا اس نے کہا میاں کیوں جھگڑتے ہو؟ بے خدا کی قسم 10 منٹ کے بعد اختلاف شروع ہو جاتا ہے. تو جس انسان کو 10 منٹ کی تقریر یاد نہیں رہتی اس کو 1400 سال کا اسلام کہاں سے یاد رہ جائے گا؟ بسم اللہ. اب وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ جھگڑے نہیں, میں ٹیپ ریکارڈر سے سنائے دیتا ہوں. بے توجہ کیجئے گا, 2 چیزیں ہیں اس مجلس میں, ایک یہ لاؤڈ سپیکر, ایک ٹیپ ریکارڈر. لاؤڈ سپیکر کا کام ہے مجھ سے سنے آپ تک پہنچائے, ٹیپ ریکارڈر کا کام ہے جو کچھ یہ پہنچائے وہ اسے محفوظ کر لے. یہی کام ہے نا. میں چونکہ جدید دور کا آدمی ہوں, میں کہاں کتابوں کی عبارتیں سناتا پھروں. مجلس ختم ہو جانے کے بعد سپیکر کا کام ختم ہو جائے گا, ٹیپ ریکارڈر کا چلتا رہے گا. یہی فرق ہے رسالت اور امامت میں. اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں بیان کر سکتا. یہی فرق ہے رسالت اور امامت میں. رسالت کا کام وہی ہے جو اسپیکر کا ہے, امامت کا وہی ہے جو ٹیپ ریکارڈر کا ہے. غدیر میں رسالت کا کام ختم ہو گیا, امامت کا کام شروع ہو. اب فرض کیجئے اس مجلس میں ایک ٹیپ ریکارڈر پر میری تقریر کو آپ نے ریکارڈ کیا. توجہ کیجئے گا. انہوں نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کے پاس وہ ٹیپ ہے؟ ان کا ہاں ہے. ذرا مجھے دیجئے میں بھی ریکارڈ کر لوں. انہوں نے بھی ریکارڈ کر لیا. ایک اور صاحب نے کہا ذرا آپ مجھے دیجئے میں اس سے اور ریکارڈ کر لوں, اور ریکارڈ ہو گئی. مسلسل ریکارڈنگ ہوتی چلی گئی. اب 1 سے 2 بنے, 2 سے 4 بنی, 4 سے 5 بنی, 5 سے 12 بنے,
12 سے 14 بن جائے. 14 کے 14 کو سنیے. نہ لہجے میں فرق، نہ ٹیپ کی شکل میں فرق، نہ زبر زیر پیش میں فرق. جو ایک نے کہا وہی دوسرے نے، جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے، جو تیسرے نے کہا وہی 14ویں نے، جو 14ویں نے کہا وہی 12ویں نے. میری بات پہ غور ہے یا نہیں ہے؟ سب ایک ہی قسم کی چیز چلتی رہے گی. اس لیے ضرورت ہے ایک ایسے نورانی وجود کی، ایک ایسے صاحب عصمت کی کہ جب نبی بیان کر رہے ہوں وہ ریکارڈ کر رہا ہو، جب نبی جائیں اس کی جگہ وہ ریکارڈ کر رہا ہو، جب وہ جائیں دوسرا بیٹھا ہو جب وہ بیان کرے وہ ریکارڈ کر رہا ہو، جب وہ جائیں پھر ایک اور معصوم بیٹھا ہو وہ ریکارڈ کر رہا ہو. یہاں تک کہ جب تک دنیا قائم ہے ایک ایسے معصوم کا ہونا ضروری ہے کہ جس کی شکل بھی وہی ہو جو پہلے کی تھی، جس کا لب و لہجہ بھی محمد کا ہو، جس کی صورت و سیرت بھی محمد کی ہو، حتیٰ کہ ایسا 12واں ضروری ہے کہ جس کا نام بھی محمد ہو، کنیت بھی ابو القاسم ہو. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس دور میں بڑی مصیبت پڑ جائے گی آپ. اس لیے کہ سائنسدان اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ سائنسدان اب تو جو اس فضا میں ایتھر کی موجوں میں جتنی آوازیں بند ہیں جب سے کائنات بنی ہے کچھ ضائع نہیں ہوا، اب تک سب موجود ہے. آپ کی خاموشی بھی موجود ہے، آپ کے نعرے بھی موجود ہیں، آپ کے درود بھی موجود ہیں. اب سائنسدانوں کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے ایسا ریڈیو ایجاد کرے جو پچھلی آوازیں سنائے. چنانچہ ایجاد ہو گیا ہے، ایسا ریڈیو انہوں نے بنا لیا جو پچھلی آوازیں سنائے. لیکن فرق اتنا ہے کہ آوازیں اتنی تعداد میں ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کی کون سی آواز ہے. اب ایک ایسا سپر نہیں سپریم، ایسا سپریم ترین کمپیوٹر تخلیق کرنے میں سائنسدان مصروف ہیں جو ہر ایک آواز کو الگ الگ کر سکے. اس لیے کہ کیسے پتہ چلے کس کی آواز ہے. اور اللہ کرے کہ ایسا ریڈیو مارکیٹ میں آئے اور پھر میں ڈھونڈیا لاؤں تو میں وہ ریڈیو ساتھ لاؤں تاکہ میں بجائے بخاری اور مسلم پڑھنے کے اس ریڈیو سے سناؤں کہ اللہ نے فرشتوں کو کیا کہا تھا. وہ ریڈیو بتلائے گا کہ نوح نے بیٹے کو کیسے آواز دی تھی. وہ ریڈیو بتلائے گا کہ فرعون اور موسیٰ کا جھگڑا کیا چلا تھا. وہ ریڈیو بتلائے گا کہ عیسیٰ نے سولی سے نجات پانے کے لیے کسے آواز دی تھی. اور پھر سائنسدان ایک ایسا ٹی وی ایجاد کرنے میں بھی مصروف ہیں جو صرف شکلیں نہ دکھائے، دل کی لہروں کو بھی بتائے گا، دماغ کی آنے والی لہروں کو بھی بتائے گا. وہ یہ بھی بتائے گا کہ دل میں کیا ہے دماغ میں کیا ہے. اور خدا کی قسم میں دونوں لے کر آ جاؤں گا. اگر مارکیٹ میں آئے میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں زندہ رہا وہ ریڈیو بھی لاؤں گا وہ ٹی وی بھی لاؤں گا تاکہ ریڈیو کھولوں تو نبی اکرم کی آواز آئے، لاؤ قلم دواب. ریڈیو بتائے گا کہ کس نے کیا کہا، کیوں نہیں دی قلم دواب. وہ ریڈیو بتلائے گا کہ نبی نے غدیر کے میدان میں کیسے کہا من کنت مولا ہو. ریڈیو سنائے گا کہ بخن بخن کی صدا کس نے دی. اور اگر دونوں چیزیں ہوئی تو ریڈیو سے بخن کی ندا بھی سناؤں گا
اور ٹی وی پر دل سے اٹھنے والی لہریں بھی دکھاؤں گا. اور عزیزان محترم، کتنے ایسے اسٹیشن ہیں جہاں سے شیطان اللہ بن کے بول رہا ہوگا. جی ہاں بھئی، کسی میدان میں اگر وہ آواز مچا سکتا ہے قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے، قتل ہو گئے، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، اور سب بھاگ گئے. توجہ چاہتا ہوں، تو کتنے اسٹیشن سے وہ اللہ بن کے بولے گا؟ بتائیے عقلی طور پر کیسے پتا چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی ہے یا اللہ کی ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ آواز سرکار دو عالم کی ہے یا ابو جہل کی ہے؟ عقلی اور فکری طور پر ضرورت ہے ایک ایسی ہستی کی موجود ہو. واہ، بسم اللہ. میں پھر وہی لے آتا ہوں آپ کو کہ جس کا جشن منا رہے ہیں آپ. سائنس اور ٹیکنالوجی کے نقطہ نگاہ سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ضرورت ہے ایک ایسی ہستی کی، ایک ایسی معصوم ہستی کی جو ظاہر ہو کر پھر یہ انکشاف کرے کہ یہ ابو جہل کی آواز ہے، یا ابو لہب کی آواز ہے، یہ اس منافق کی آواز ہے، یہ اس مشرک کی آواز ہے، اور یہ میرے نانا محمد کی آواز ہے اور میں اسی کی نسل سے ہوں. ذرا بس عزیزان محترم، افسوس اس بات کا ہے کہ اصلی جو ہیں وہ پردہ غیبت میں ہے اور نقلی چلے آ رہے ہیں. کیسے کیسے نقلی آئے. ایک قادیان میں پیدا ہوئے حضرت، اس نے بھی کہا، لیکن وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا. قادیان والا پہلے اس نے کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر کہا میں مسیح موعود ہوں، پھر کہا میں مہدی موعود ہوں، پھر دعویٰ کر دیا میں ہی مریم ہوں. پہلے تو یہ فیصلہ کیجئے کہ مسیح موعود بھی وہی ہے، مریم بھی وہی ہے. فیصلہ یہ کیجئے کہ ان کا جنڈر کیا ہے، ان کی جنس کیا ہے. یہ مرد ہیں، یہ عورت ہیں، یہ مریم ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ مہدی ہیں، یہ ہے کیا؟ ایک تو وہ سمجھ میں نہیں آئی. اسی طرح اور کئی پیدا ہو گئے. اور ایک کی زیارت تو میں نے اپنی آنکھوں سے کی. میں اسکاٹ لینڈ کے ٹور پہ تھا، مولا کا ذکر کرنے گیا ہوا تھا. اچانک صبح کا ٹائم تھا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے اٹھائی، ریسیور اٹھایا، ہیلو کون بول رہا ہے؟ وہاں سے آواز آئی، میں 12ویں سرکار بول رہا ہوں. ارے میں تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا مولا ہم آپ کو وہاں ڈھونڈ رہے تھے، آپ یورپ پھر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں، اخبار میں جب سے آپ کی خبریں شائع ہوئی ہیں کہ آپ آئے ہیں، ہم خود آپ سے ملنے آئیں گے. میں نے کہا زہ نصیب، بھائی زہ نصیب کہ مجھ گناہگار کو 12واں امام ملنے آئے. 8 بجے کا ٹائم مقرر ہوا، میں نہا دھو کر خوشبو لگا کے، میں نے کہا 12ویں سرکار سے ملاقات ہوگی، میں تیار ہو کے بیٹھ گیا. اب میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ 12ویں سرکار آئیں گے، فرشتوں کی دربانی ہوگی، عصمت کا حصار ہوگا، عفت کے حجاب ہوں گے، تقوی کا دور ہوگا، طاعت کی قناعت ہوگی، تطہیر کا فرش ہوگا، خاک شفا کا مصلی ہوگا، فاطمہ کی تسبیح ہوگی، پنجتن کا پنسورا ہوگا، تکبیر کا ماحول ہوگا، تقدیس کی فضا ہوگی، ملکوت کے امامے ہوگے، نبوت کی فانوس ہوگی، توحید کی شمع ہوگی. اور اچانک امام تشریف لائیں گے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. میں اسی تصور میں کھویا ہوا تھا. اچانک دروازے کی گھنٹی بجی، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا 3 پیس کا سوٹ پہنے ہوئے، ایک ڈنڈا بغل میں دبائے ہوئے، سگار منہ میں لیے ہوئے
اچانک ایک صاحب نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، میں نے کہا آپ کی تعریف کہ مجھے 12واں امام کہتے ہیں۔ میں سرکار کی زیارت سے مشرف ہوا، دیکھا تو ایک فائل دبائے ہوئے پیچھے ایک چھوٹے قد کے بھی تھے، میں نے کہا آپ کی تعریف؟ ان کا میں ان کا سیکٹری حضرت عیسیٰ ہوں۔ کمرے میں لایا، بٹھا دیا، چائے وائے سے تواضع کی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ فقہ جعفریہ میں امام برحق کی ادنا ترین پہچان کیا ہے؟ ادنا ترین پہچان امام برحق کی یہ ہے کہ اس سے جس زبان میں بات کرو اسی زبان میں جواب دے۔ بسم اللہ۔ میں نے ان سے انگلش بولنا چاہیے، ارشاد فرمایا کہ وہ مجھے نہیں آتی۔ میں نے کہا پنجابی، ان کا بالکل نہیں آتی۔ میں نے کہا اردو، اس کا نام ہی نہیں سنا۔ ارے میں نے کہا عربی، کہا عربی سبزیوں میں بھی پسند نہیں۔ کہا فارسی، کے بالکل نہیں آتی۔ ارے میں نے کہا بھائی صاحب کس زبان میں آپ سے بات کریں؟ ان کا کشمیری، وہ کشمیر کے رہنے والے تھے، کشمیری۔ میں نے کہا مجھ بدنصیب کو نہیں آتی۔ کچھ دیر وہ میری شکل دیکھتے رہے، میں ان کی شکل دیکھتا رہا، وہ ادھر چلے گئے، میں ادھر چلا۔ خدا کی قسم دل دکھتا تھا کہ نقلی پردے میں چھپے ہوئے ہیں، اصلی پردے میں چھپے ہوئے ہیں، نقلی چلے آ رہے ہیں، نقلی چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے غور کیا تو اب میرا دل نہیں دکھتا۔ کیوں نہیں دکھتا؟ کہ لاکھ نقلی آ جائیں مجھے خوشی ہوتی ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ عقل نے بتایا کہ نقل ہوتی ہے ہمیشہ اصل کی، نقلیوں کا آنا بتلاتا ہے کوئی اصلی چھپا ہوا ہے۔ توجہ فرما لیا آپ حضرات؟ بس عزیزان محترم پھر غور کیجئے گا، اور انشاءاللہ جس دن امام کا ظہور ہوگا ساری دنیا جائے گی، جو دل میں آرزو بھی لے کر اس جہان سے چلا جائے گا کہ میں مولا کی زیارت کروں، اس کو بھی زندہ کیا جائے گا اور وہ امام کی خدمت میں پہنچے گا۔ اب امام کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ ہر علاقے والوں کی تمنا ہے، ڈوڈیال والے چاہیں گے یہاں سے ظاہر ہوں، ہمیں تکلیف نہ کرنی پڑے جانے کی۔ پنڈی والے چاہیں گے ہمارے یہاں سے ظاہر ہو، لندن والے چاہیں گے ہمارے یہاں ظاہر ہو، امریکہ والے چاہیں گے ہمارے یہاں ظاہر ہو، لیکن اللہ نے کہا نہیں، کعبے سے ظاہر کروں گا۔ یہ کعبے سے کیوں ظاہر ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں، میں عدل کی زنجیروں کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، جس گھر سے پہلا دیا تھا وہیں سے آخری بھی دوں گا۔ کم از کم اب جاگ کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا، اور پہنچنے والے پہنچیں گے، جہاں جہاں سے چلنے والے چلیں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری نئی نسل یہ سوچے کہ اس وقت شاید تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو جائیں گی، جیسے کہ منصوبہ ہے راکٹ پلین کا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ راکٹ پلین جو ہے، جو فاصلہ 12 گھنٹے میں طے کرتا ہے، DC-10 کنکارڈ 4.5 گھنٹے میں اس کو سمیٹ دیا، اور راکٹ پلین اگر ایجاد ہو گیا تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے میں اتنا فاصلہ طے کر جائے گا۔ اس کی تھیوری انہوں نے یہ بیان کی کہ یہ جہاز جو چلتے ہیں وہ یوں چلتے ہیں اسپیڈ سے، اور جو راکٹ پلین ہوگا خلا میں ایک اسٹیشن ہوگا، یہ جہاں سے بھی اڑے گا سیدھا وہاں جائے گا، پھر یوں اتر جائے گا۔ میری بات پہ غور کر لیا؟ اس لیے
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر جائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اگر تیز رفتار سواریاں بھی ایجاد ہو جائیں وہ ایجاد ہوگی اور امام کا موعظہ ہوگا۔ ایجاد ہے، موعظہ ہے۔ ایجاد اور موعظے میں کیا فرق ہے یہ بچے سن لیں غور سے۔ بھئی فرض کیجئے راکٹ پلین 1,00,000 میل فی گھنٹہ کی سپیڈ سے بھی پرواز کرے، 1,00,000 میل فی گھنٹہ، تو 1 گھنٹے میں اس نے کتنا سفر کیا؟ 1,00,000 میل۔ بولو 1,00,000 میل، اور 2,00,000 میل، اور 4,00,000 میل۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 1,00,000 بھی 1 گھنٹے میں کرے اور 4,00,000 بھی 1 گھنٹے میں کرے۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، 4,00,000 میل کرے گا 4 گھنٹے میں، 2,00,000 میل 2 گھنٹے میں۔ یہ ہے ایجاد، امام کا ہوگا موعظہ۔ ایجاد اور موعظے میں یہ فرق ہے کہ جہاں سے چلنے والا چلے گا، ڈوڈیال سے چلے، پنڈی سے چلے، کراچی سے چلے، ماسکو سے چلے، لندن سے چلے، فرانس سے چلے، قطب جنوبی سے چلے، قطب شمالی سے چلے، جہاں سے چلنے والا چلے گا، موعظہ یہ ہوگا کہ ہر جگہ کا چلنے والے کا پہلا قدم اس کے گھر میں ہوگا، دوسرا قدم امام کے قدموں میں ہوگا۔ میری بات پہ غور فرما لیا آپ حضرات۔ اور عزیزان گرامی، بس میں بیان کو اب یہیں پر سمیٹے دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ 4تھے آسمان پہ ہیں، بیٹھے ہیں، اور آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے نا، کھا پی کر لسی دودھ سے آپ تو مست ہیں۔ جن غریبوں کا وہاں گیا ہوا ہے کوئی ان سے پوچھے، اربوں ڈالر خرچ کیے انہوں نے اوپر جا کر اسے نیچے لانے کے لیے، چاند تک پہنچ گئے ہیں، اب وائکنگ اول اور دوئم وغیرہ کو مریخ تک بھیج رہے ہیں، وہاں سے آگے جانا چاہتے ہیں 4تھے آسمان پر تاکہ عیسیٰ کو ہاتھ جوڑ کے نیچے لیں۔ میری بات پہ غور ہے ہی نہیں۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں چلو نیند میں ہی صحیح حضرت عیسیٰ سے پوچھ لیں کہ حضرت عیسیٰ ایسی بھی کوئی ناراضگی ہے؟ کہاں جا کے بیٹھے؟ 4تھے آسمان پہ۔ یہ 4تھی جگہ کیوں پسند کیا آپ نے؟